طاہر صاحب السلام علیکم طاہر صاحب. وعلیکم السلام حسن بھائی، یا علی مدد. یا علی مدد یا علی مدد. خیریت سے ہیں میرے بھائی آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مولا کا کرم ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حسن بھائی، میں پاکستان کے شہر ملتان سے بات کر رہا ہوں اور ایک اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی کا. اللہ آپ کو سلامتی دے جی. ملتان اور بہاؤدین اسی زکریا جی ماشاء اور اللہ. اسی زوم کی میٹنگ میں میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جس نے مجھے لنک سینڈ کیا ہے. جی جی اور ہم دونوں آپ کے بہت بہت فین اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے کنسیپٹ تھے جس کی وجہ سے ہم یونیورسٹی کی کلاسز میں شرمندہ تھے. وہ اسی وجہ سے تھے کہ ہمارے پاس کنسیپٹ نہیں تھے اہل تشیع کے. بہت سارے ایسے کویسچن تھے جس کے ہمیں جی بیسک نالج کا نہیں پتہ تھا، جو ہم جی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے. ہم کلاس میں اپنے آپ کو ایک گلٹی فیل کراتے تھے کہ یار جی ہم کس چیز میں پڑھ گئے ہیں، ہم جی کیا کر رہے ہیں. لوگ ہمارے اوپر تانے لگاتے تھے. ہم کلاس میں میکسیمم اہل تشیع 50 کی کلاس ہونا تو اس میں میکسیمم 1 یا 2 اہل تشیع بچے ہوتے ہیں اور زیادہ نہیں ہوتے، اور باقی بچے نا اس پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. تو ہم نے نیٹ پہ بہت سرچ کیا، بہت سارے نالج بھی ملے، بہت سارے لوگ بھی ملے، لیکن آپ سے جو نالج ملا ہے نا وہ ہمیں ڈیفینڈیبل ملا ہے. ماشاء میرا آپ سے یہ ایک سمپل سا کویسچن ہے کہ محبت اہل بیت کے بارے میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، غور سے سنیے گا یہ کویسچن، اور اللہ. جی میرا جی یہ سن رہے ہیں. کویسچن سب سے ہے. جی میرا جی کویسچن یہ ہے کہ محبت اہل بیت جو ہے وہ رسول کے زمانے میں کیا تھی اور رسول کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا تھی. اب ڈیفینڈ کیجیے گا. وہ یہ ہے کہ رسول کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ یہ میری اہل بیت ہے. اہل بیت کون ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو مین کے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جوان جنت کے سردار ہیں. اور اس کے بعد فرمایا مولا علی کے بارے میں کہ من کون تو مولا فہاد علی مولا. اس ٹائم بھی صحابہ کرام تھے، ہر موقع پہ تھے، رسول کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہر موقع پہ، ہر تقریر میں، ہر اجتماع میں، ہر عمرہ پہ، ہر حج پہ، ہر چیز میں رسول کے ساتھ ہے. ہر چیز رسول کے ساتھ، مطلب کہ ایک جیسے بنا شولڈر کندھے سے کندھا ملا کے ٹھہرا ہوتا ہے، اس طرح سے سن رہے تھے. اب ساری باتیں ان کو پتہ تھی، ساری حدیثیں، ساری باتیں. اب دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں. رسول پاک جیسے ہی چلے کے جا رہے ہیں، بی بی فاطمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، امام حسن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مولا علی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، امام حسین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور باقی بھی ہمارے 11 کے 11 اماموں پہ کیا گزر گیا ہے. مجھے بس یہ کویسچن پوچھنا ہے کہ محبت اہل بیت رسول کے زمانے میں کیا تھی؟ بس رسول اس دنیا سے جیسے ہی ظہری پردہ فرما رہے ہیں وہی صحابہ کرام ہے. محبت اہل بیت کیسے چینج ہو گئی؟ مجھے وہ جو وہ کوئی نہیں چینج ہوئی. وہ آپ سمجھتے ہیں چینج ہوئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی چینج نہیں ہوئی. آپ سمجھتے ہیں چینج ہو گئی ہے. کوئی چینج نہیں ہوئی. میں بتاتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کہانی ہے. بھائی یہ قرآن مجید ہے، سورہ جمعہ ہے. جی سورہ جمعہ ہے. دیکھیں سورہ جمعہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الجمعہ. سورۃ جمعہ کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آخری آیت ہے. آپ ذرا پڑھ لینا گھر میں، بعد میں دوستوں کے ساتھ پڑھ لینا. اگر میں نے غلط ترجمہ کیا ہے تو پھر کہہ دینا کہ بھائی اللہ یاری نے غلط ترجمہ کیا. اللہ یاری نے کیا کیا؟ غلط ترجمہ کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. صحابہ کی حالت یہ ہے، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، موٹے موٹے گردنیں ہیں، مسجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں کہ بھئی نبی خطبہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. کیا کوئی فضول بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں. اللہ نے جو حکم دیا ہے، انسانیت کا جو درس ہے، اللہ کی جانب سے جو نور آیا ہے، معرفت آیا ہے، وہ خالص معرفت کہ اس میں نہ کوئی خطا ہے. نبی خطا بولتے ہیں؟ بھائی خطا تو نہیں بولتے نا. وہ نہیں، کوئی مولوی کا تو بالکل خطبہ تو نہیں ہے نا. مولوی کے خطبے میں غلطی ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتا ہے، خالص بات نہیں ہو سکتی. ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جملہ، ہر لفظ، وہ بھی آپ ڈائریکٹ سنیں، نہ بخاری مسلم سے واسطے سے نہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سے بڑھ کر فضیلت ہے دنیا میں بھائی؟ انسان خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، شاگرد ہو، وہ تعلیم دے رہے ہیں اور آپ شاگرد علم بالکل حاصل کریں. کوئی ہے تو اس سے تو نہیں ہے. نجات وہی ہے بھائی. نہیں. اس کو ان کی طرف پشت کرنا کفر ہے کہ نہیں؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خطبے دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، خون جگر کا کہ ان کو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن ان کو مسجد میں آئیے ساتھ بیٹھیں،
آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو سنائی دیتا تھا کہ مسجد کے باہر کوئی میوزک والا ہے. وہ آپ کے پاکستان میں ہے نا، گاؤں میں آتے ہیں وہ ڈول لگانے والے، مداری جی کرتب جی دکھاتا جی ہے نا، جی بالکل 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 ڈول بھی ایسے ہی لگاتا ہے. کوئی وہاں پہ آیا ڈول مچا رہا ہے، یا کوئی آیا لہون، کوئی آیا کرتب دکھا رہا ہے. کوئی مداری ہے نا وہ پاکستان میں بس اسٹیشن جی میں ہوگا یا ریلوے اسٹیشن میں کوئی ہوتا ہے نا جی جی جہاں پہ لوگ گزرتے ہیں، وہ کرتب دکھاتا ہے، ایسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے، وہ لوگوں کو مزہ. بالکل تو یہ کیا کرتے ہیں؟ انفضوا الیہا، یہ سب صحابہ کرام دوڑ جاتے ہیں. نہیں کہ اکیلے اکیلے ایک ایک کر کے وہ نکل جاتے ہیں، نہیں، سب رش ہو کے یک دست اکٹھے کڑے ہو کے بھاگ دوڑتے ہیں بھائی. صوفی صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب، حاجی صاحب، سب صحابہ کرام، حضرت فلان رضی اللہ، حضرت فلان رضی اللہ. کہاں جا رہے ہیں جی؟ وہ باہر میوزک آ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ ہاں وہ خطبہ دے رہے ہیں. اچھا وہ ترکو کا قائمہ، اور آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کڑے رہتے ہیں، آپ کڑے نظارہ کرتے ہوئے کہ بھئی یہ صحابہ کہاں گئے؟ میں تو ارشاد کر رہا تھا، میں تو تعلیم دے رہا تھا، میں تو ان کو انسانیت کا درس دے رہا تھا، میں اللہ کی جانب سے معرفت بتا رہا تھا. حاجی صوفی سب بھاگ گئے. حاجی صوفی کہاں بھاگ گئے؟ کرتب دیکھنے کے لیے. ہاں، کوئی ڈول بجا رہا ہے، کوئی مداری آیا، کوئی بندر دکھا رہا ہے ان کو، یہ سب بھاگ جاتے ہیں. وہ ترکو کا قائم. اچھا اب مجھے بتاؤ بھائی، آپ کے پاکستان کے کسی گاؤں میں چلے جائیں جہاں کے لوگوں کی تربیت نہیں ہے، کسی دور افتادہ علاقے میں جائیں، کسی مولوی کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے؟ آپ مجھے بتاؤ نا. ہوتا ہے بھائی کسی گاؤں میں ایسا کہ عالم دین خطبہ دے رہا ہے، گاؤں کا چھوٹا سا مسجد ہوگا بھائی، بہت ہی حقیر مسجد ہوگا، ٹھیک ہے نا، فقیر مسجد ہے، چٹائی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پنکھا بھی نہیں ہے. وہ ان پڑھ سا مولوی ہوتا ہے گاؤں میں. مولوی بڑے مولوی تو نہیں ہوتا نا، ہوتے ہیں بھائی بڑے مولوی ہوتے ہیں گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے ان بس پڑھ ان مولوی. کو پنجابی بھی مشکل سے آتی ہے. بس ہاں پنجابی آتی ہے، ان کو اردو بولنا بھی نہیں آتا. گاؤں کے جو مولوی ہوتے ہیں وہ خطبے دے رہے ہیں تو اس کے خطبے میں محال ہے کہ کوئی اٹھ کے بھاگ جائے. باہر اگر کوئی کرتب ہے، کرتب والے کو ماریں گے، ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر کوئی مسجد کے باہر ڈول بچائے تو ایک اور دو آدمی جائیں گے، اس کے خوب پٹائی کریں گے. اور ڈول والے کو بھی پتا کہ مسجد کے وقت، خطبے کے وقت ہم نے ڈول نہیں بجانا. تو یہ لوگ دیکھو، وہ کام جو پاکستان کے جاہل ترین دیہاتی اپنے مولوی کے ساتھ نہیں کرتے، صحابہ کرام قرآن کی شہادت کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے اور کرتے رہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ اور دیکھیں، اب کرتب دیکھنے میں یا کوئی ڈول بجا رہا اس کو دیکھنے میں آپ اس میں کوئی بڑی لذت تو ہے نہیں. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں بھائی، بوڑھے لوگ ہیں، انتظار بھی کرتے ہیں نا، آدھا گھنٹے کے بعد وہی دے سکتے تھے بھائی، لیکن انہوں نے انتظار نہیں کیا. لیکن اگر یہ دیکھیں اس میں فائدہ، اتنے دنیاوی فائدہ نہیں ہے، لذت نہیں ہے، لیکن حکومت کے لیے کیا لذت ہے بھائی؟ حکومت کی لذت کہ میں حاکم بنوں، خزانے میرے پاس ہوں، خوبصورت لونڈیاں جو ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، خوبصورت لڑکیاں ایران سے، شام سے، مصر سے کنیز بن کے آتی ہیں، تو وہ میرے حرم میں آ جائیں، ہم لوگ آپس میں اس کو میں تقسیم کر دوں کہ بھائی کس کا حصہ کس کے حق آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، خوبصورت لڑکی میں اٹھا کے لے کے جاؤں، سب لوگ میری عزت کریں گے. اگر اس بات کے لیے صحابہ کرام دیکھیں، جو صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ایک کرتب کے لیے، ایک ڈول بجانے والے کے لیے کر سکتے ہیں، تو وہ دنیا کے خزانوں کے لیے نہیں کر سکتے بھائی. دنیا کے خزانوں کے لیے نہیں. صحابہ چینج نہیں ہوئے. یہ غلط فہمی ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد چینج ہوئے. کوئی چینج نہیں ہوئے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بھی وہ یہی تھے، حیات میں بھی یہی تھے. ہاں لیکن وہ یہ طے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو ان کو یہ فرصت نہیں تھا کہ بھئی یہ قبضہ کر لیں حکومت پر، اور حکومت کے جو اقدار ہیں، امامت کے اقدار، ان کو پیچھے ہٹائیں. یہ فرصت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں نے ہٹا دیا، شہید کر دیا، تو اس کے بعد بھئی انہوں نے بھئی اگر خیال نہیں رکھا اہل بیت علیہ السلام تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کب خیال رکھا تھا؟ صحیح ہے بھائی. اچھا حسن علی عربی، تھینک یو سو مچ. ایک اور میرا چھوٹا سا کوسچن ہے. میں ایک کالم پڑھ رہا تھا، وہ مجھے بھولا ہوا ہے کہ کس کالم نگار کا تھا، لیکن وہ یہ تھا کہ جو امام رضا علیہ السلام ہے، اس کی جو والدہ محترمہ ہے، وہ امام جعفر صادق کی جو بیوی ہیں، ان کی غلام یا لونڈی اس قسم کی تھی. مجھے اس کے بارے میں کنفرمیشن چاہیے آپ سے. مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں. یہ کوئی عیب نہیں ہے. نہیں، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک لونڈی کے طور پہ تھی، لیکن وہ ایک امام کی وائف. کوئی عیب نہیں. میں تو
تھوڑا اس کوئی پہ کیا ہے؟ کنفرمیشن چاہیے تھی کہ مجھے نہیں معلوم واقعی بہرحال، لیکن اگر دیکھیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مائیں اس طرح رہی ہیں کہ کنیز رہی ہیں نا، کنیز کو آزاد کر کے امام علیہ السلام نے اس کے ساتھ شادی کیا. یہ تو شریعت میں مستحب ہے کہ انسان اگر کوئی کنیز ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کرو، پھر اگر اس سے شادی کرنا چاہتے ہو اس کو کہہ دو کہ بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ راضی ہے تو شادی کر لو. تو یہ تو کنفرم ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے اور صحابہ کے زمانے میں بھی تھا. صحابہ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اس زمانے میں یہ عام چیز تھی کہ کسی کی ماں جو ہے کنیز رہ چکی ہے یا کنیز ہے. یہ تو عام چیز ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. ائمہ علیہ السلام کے ماؤں میں کنیزیں ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کی ماں کنیز ہے. ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ حسن. اللہ آپ کو تھینک یو عزت، سو thank you مچ، sir. اللہ تھینک آپ یو کو سو عزت، سلام مچ، ٹھیک. جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلام تھی. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ماں جو ہے کنیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، ان کی ماں جو ہے ماریہ قبطیہ کنیز ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کنیز تھی وہ. ٹھیک ہے نا. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف